عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو تو وہ خوبصورت ہوتی جائے گی، تم اسے اچھی کہو تو وہ اچھی ہوتی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے جاؤ گے۔ عورت اگر پرندے کی صورت میں خلق ہوتی ہے تو ضرور مورنی ہوتی، اگر چوپائے کی صورت میں خلق کی جاتی تو ضرور ہرنی ہوتی، اگر کیڑے مکوڑے کی صورت میں خلق کی جاتی تو ضرور تتلی ہوتی، لیکن وہ انسان خلق ہوئی تاکہ ماں، بہن اور عشق بنے۔ عورت ایک حد تک نازک مزاج ہے کہ اسے ایک پھول خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسی عورت نہیں جس کا نیم و بدل کوئی دوسری عورت ہو۔ ایک ایسی عورت جسے آپ چھوڑ دیں یا اسے کھو دیں، آپ ویسی کوئی دوسری ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی ذات کو ہزاروں عورتوں میں تلاش کرتے اپنی زندگی گزار دیں گے، لیکن پھر بھی اس ایک کی غیر موجودگی کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ عورت شک کبھی نہیں کرتی، مگر بس پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورتوں سے، شراکت سے۔ وہ محبت پوری چاہتی ہے۔ عورت کو مرد مکمل چاہیے ہوتا ہے، اور بہت لکی ہے وہ مرد جسے ایسی عورت ملتی ہے۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے مگر دلیلیں پیش نہیں کر سکتی، اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی آنکھوں سے جھلکا ہوا ایک آنسو ہے۔ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اسے کون دیکھتا ہے؟ جب فرشتے ہی لعنت کریں گے، پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے۔ خود اندازہ فرمائیں کس کس کی گندی سوچوں کی مہور بنتی ہے۔ جو عورتیں باپردہ زندگی گزارتی ہیں انہیں اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں مگر غلاف صرف قرآن کریم پر ہی چڑھایا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو کم عمری میں ہی ذہن نشین کروائیں کہ نماز نہ پڑھنے پر، پردہ نہ کرنے سے، بے باک باتیں کرنے اور نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے چہرے کا نور اور معصومیت چلی جاتی ہے۔ پھر چاہے ہلکے رنگ کی لپسٹک یا پنک بلش ہی کیوں نہ لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روپ تو حیا سے آتا ہے۔ عورت اندر سے مضبوط ہوتی ہے، اس کا رشتہ دنیا سے قائم رہتا ہے، لیکن مرد کبھی رابطوں کا پاسبان نہیں ہوتا۔ اس کا ہر رابطہ جزوکتی ہے کہ کام سے بچ بچا کر، آنکھیں چرا کر کچھ رابطے پار لیے۔ عورت جب بھی کوئی تعلق بناتی ہے بڑے سلیقے سے ہمہ وقت اس کی نگرانی کرتی ہے۔ عورت چاہے کتنی بھی پارسا ہو، مرد کی نادانیاں اور رسوائیاں اس کے دامن میں ضرور چھید کرتی ہیں، اور وہ انچاہی میں بھی برابر کی حصے دار ٹھہرتی ہے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ عورت ملکہ ہے۔ ایک شادی شدہ مرد نے کہا، عورت تو پاؤں کی جوتی ہوا کرتی ہے، مرد کو جب بھی اپنے لیے مناسب سائز کی نظر آئے بدل لیا کرے۔ سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک دانا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس شخص کی کہی ہوئی اس بات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، جو کچھ اس شخص نے کہا بالکل صحیح کہا ہے۔ عورت جوتی کے مانند ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاؤں کے مانند سمجھتا ہے، جبکہ عورت ایک تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بادشاہ کے مانند سمجھتا ہو۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن سکتی ہے۔